الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كثير ممن خلقنا تفضيلا. یقیناً ہم نے
آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹوں کو بڑی تکریم، بڑی عزت بخشی ہے، اور ان کو خشکی اور تری کی سواریاں بھی عطا فرمائی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی عطا کیا ہے، اور ان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے نہ صرف یہ کہ ساری مخلوقات پر انسانوں کو عزت، تکریم اور فضیلت عطا کی ہے، بلکہ یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے ہی لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ تمہارے لیے بنا ہے۔ لہذا ایک انسان کی مخلوق جو قوت کے اعتبار سے بھی بڑی بڑی مخلوقات میں سے یا بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں کمزور ہے، جو وجود کے اعتبار سے بھی بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں بہت چھوٹا وجود رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر۔ لہذا وہ جنات، وہ شیاطین جو بظاہر انسان سے زیادہ قوت رکھنے والے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے، نظر وہ نہیں آتا، اور ہمارے خون کے اندر جا کے گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے انسان کے اندر، اور پھر نظر بھی نہیں آتا، خناس ہے، چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے ہمیں اپنے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ طاقتور لگتا ہے، اور پھر اس بدبخت نے چیلنج بھی کیا، جب وہ راندہ درگاہ قرار دیا گیا اللہ کی نافرمانی کے سبب، تو اس نے چیلنج بھی کیا کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو تیرے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کے اور سیدھے رستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا اور ان کو سیدھے رستے پہ جانے نہیں دوں گا۔ پورا اس نے چیلنج اللہ کو کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں اس مہلت کا پورا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں پوری زندگی قیامت تک میں اسی کام پہ لگا رہا ہوں۔ جہاں کہیں اس نے چیلنج دیا، طاقت تھی اس کے پاس، طاقت دے دی گئی، مہلت بھی دے دی گئی۔ جہاں کہیں اس نے چیلنج کیا، ہر جگہ اللہ نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، جو میرے بندے ہیں نا، ان کے اوپر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، جو میرے بندے ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا یہ ایک ایسی سپیشی تھی، ایک ایسی مخلوق تھی جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ نے ایک پروٹیکشن عطا کر دی کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، ساری طاقتیں اس کی زائل ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ بننا اور اللہ کا بندہ بن کے اس طرح کی زندگی گزارنا تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا باہر، تو ایک تو وہ شیطان ہے جو اس کا قرین ہے، اس کے ساتھ ہر وقت اس کے ساتھ، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان نیا پیدا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے اس کو گمراہ کرنا، ہر وقت اس کے ساتھ پھرتا، اسی چکر میں ہے کہ میں کوئی
مجھے لوپ ہول ملے، کوئی راستہ ملے، کوئی گنجائش ملے، میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ دو طرح کے لوگوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایک تو اللہ کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کی طاقت زائل ہو جاتی ہے، اور ایک وہ ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا جو اس کی مرضی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس کو اپنی صلاحیتیں ضائع کرنی؟ وہ بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کام یہی کر رہے ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ جب انسان، کیونکہ من الجنۃ والناس، شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، تو جو انسانوں میں سے شیطان بن جاتے ہیں، پھر ان کا جو ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہے اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا، وہ باقی زندگی پھر وہ فارغ ہی گزارتا ہوگا کہ اس کو کیا ضرورت ہے کوئی اور کام کرنے کی، کیونکہ اس کا جو قرین ہے، اس کا جو ساتھی ہے، وہ خود ہی شیطانوں والے کام کرنا شروع کر دے، لہذا اس کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا، چلو کرو صاحب میرا، اس کا مشن اور اس کا مشن ایک جیسا ہوتا ہے۔ نقصان ان کو ہوتا ہے جو ہوتے تو اللہ کے بندے ہیں لیکن اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، وہ گنجائش دے بیٹھتے ہیں شیطانوں۔ جہاں گنجائش ملتی ہے شیطان تو حملہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء بیٹھو تو دعا پڑھ کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ یہ گنجائش کا موقع ہے، شیاطین کو وہاں گنجائش ملتی ہے۔ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، لہذا بیٹھنے سے پہلے، کپڑا اتارنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ میں تیرے نام پر یہ رزق لینے لگا، رزق ہے نا، حاجت ہے پوری کرنی ہے، تو اللہ میں یہ رزق لینے لگا ہوں تو تو مجھے جو خبیث اور خبائث، خبیث جن اور خبیث جننیاں ہیں، اللہ ان سے تو نے بچانا، جتنے شرارتی ہیں سب کی شرارتوں سے تو نے بچانا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، اللہ اکبر، اور اس وقت گزرنے کے ساتھ ہی جو ہی اس نے کپڑے پہنے، اللہ اکبر، چونکہ زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزر رہی تھی، چونکہ گنجائش نہیں دینی تھی، وہ گنجائش شیطان کو ملی، اللہ نے محفوظ رکھا، تو پہلا کام، پہلا لفظ اس کے زبان سے نکلتا ہے غفرانکا، غفرانکا، غفرانکا۔ اللہ یہ جو کچھ دیر میں تیری یاد سے غافل رہا، میں تیری بخشش مانگتا ہوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے تیری یاد سے غافل رہنا پڑا، گنجائش شیاطین کو ملی، تو نے پھر بھی میرے اوپر رحمت فرمائی، میں بچ گیا، غفرانکا، اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ ساری جو موقع بموقع دعائیں ہیں وہ انسان کا تحفظ کرنے کے لیے ہیں، لہذا وہ انسان جو گنجائش نہیں دیتا وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بندے پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا بندہ بننا تو بڑی بات ہے، صرف انسان اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا رہے، موقع بموقع دعائیں اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے، صبح و شام کے اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور موقع بموقع دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ بہترین ذریعہ ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کا۔ لیکن مضبوط تو ہیں نا، طاقتور تو ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے نا تو یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے جب یہ باہر نکلتا ہے، ابھی گھر سے باہر قدم رکھ رہا ہوتا، تو صرف اس کی اس دعا پڑھنے سے جو اس کے ساتھ شیطان ہے اس کی قوت زائل ہو جاتی، وہ بے بس ہو جاتا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں بچتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ لہذا جب انسان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے گھر والے کے باہر نکلنے کے انتظار میں، یہ نکلے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں. پھر جب یہ نکلتا ہے اور اس نے دعا پڑھی ہوئی ہے، اور اگر اس نے نہیں پڑھی، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو موجیں لگ گئیں باہر والے کی بھی اور اندر والے کی بھی. جو ساتھ گیا وہ بھی نقصان پہنچائے گا، جو باہر کھڑا ہے وہ بھی نقصان پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں یہ جو قدم رکھ رہا ہوں اللہ کے نام پر رکھ رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میرا سارا بھروسہ میرے اللہ پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس نہ شیطانی حربوں سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، نہ کوئی مضبوط ہونے کی کوئی قوت ہے، نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت، الا باللہ، میں تو بے بس ہوں، میری ساری طاقت میرے اندر آ جاتی ہے جب میرا اللہ میرے ساتھ ہو. بس یہ دعا پڑھ کے نکلا. تو یہ شیطان جو ساتھ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس باہر کھڑے ہوئے شیطان کو کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے بھی بے بس کر دیا ہے، اب تجھے بھی انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ تو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا. لہذا یہ اس کو گویا نکلتے ہی اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ اب نہ تیرا کام چلنا ہے نہ میرا کام چلنا ہے. گویا کوئی شخص جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ مخلوق جو مضبوط ترین مخلوقات میں سے ہے، جو بظاہر انسان سے مضبوط لگتی ہے، وہ ساری کی ساری مضبوط، چاہے وہ نیک ہوں، وہ تو ہیں ہی نیک، اور جو ان میں سے بد کردار اور شرارتی جن اور جننیاں ہیں ان کا بھی ساری کی ساری قوت زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے. لہذا اللہ نے اس سے بھی انسان کو مضبوط بنایا. ایک مخلوق اور ہے جو انسان سے کہیں زیادہ طاقتور نظر بھی نہیں آتی، وہ ہیں فرشتے. ان کے پاس بھی بڑی طاقت، وہ تو کسی چیز کو اللہ تعالی حکم فرمائیں تو وہ پوری کائنات کو الٹا دیں. حکم ہوا تھا نا، اللہ اکبر، جب قوم لوط کی بستیوں کو الٹایا گیا تو ایسے نہیں تھا کہ یوں کر کے الٹا دیا گیا. احادیث میں آتا ہے کہ اس کو فرشتوں نے اٹھایا، وہ 3 بستیاں تھیں، اس کا ہیڈ کوارٹر صدوم تھا، اس کو اٹھایا، اتنا اوپر لے جایا گیا کہ ان کو آسمان والوں کی باتیں سنائی دینے لگیں، پھر وہاں سے الٹا کے پھینکا گیا. اللہ اکبر. اور وہ پھر جہاں پھینکا گیا پھر وہ زمین برابر نہیں رہ سکی، وہاں پہ گڑھا بن گیا. آج بھی جو بحر مردار ہے یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ بستیاں تھیں، اور اس کا بدبودار پانی آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی اللہ کی نافرمان مخلوق رہتی تھی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے بعد کتنی طاقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طائف والوں نے بدسلوکی کی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، 7 پہاڑوں کا فرشتہ، آپ حکم فرمائیں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں. طاقت ہے ان کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک دفعہ جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے، یوں آسمان کے اوپر پھیلا ہوا ایک فرشتہ. تو پھر سارے فرشتوں کی طاقت کتنی تھی. لیکن سبحان اللہ، اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس آدم کے بیٹے کو اتنی عزت دی کہ فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. وہ ساری کی ساری طاقت، وہ فرشتے اللہ نے ان کے ویسے ہی ماتحت بنا دیے کہ تمہاری ساری طاقت اپنی جگہ، لیکن چونکہ اللہ کے وہ نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں رکھتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، لہذا ان کو ویسے ہی انسانوں کے ماتحت بنا دیا. سبحان اللہ. انسان اللہ کا ذکر یہاں کرتا ہے، فرشتے آسمانوں پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتوں کا کام
انسانوں کی بہتری اور خیر خواہی چاہنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب علم کے راستے پر چلتا ہے نا تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ساری دنیا کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں۔ وہ اللہ کا دین پڑھنے نکلتا ہے تو زمین کی ساری مخلوق، سمندروں کی ساری مخلوق، سمندروں کی مچھلیاں اور پھر آسمان کی ساری مخلوق یعنی فرشتے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہوتے ہیں، جو ملائے اعلیٰ ہیں، جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہر وقت مغفرت مانگتے رہے، وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ لہذا ہر اعتبار سے اللہ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس کو ایسی عزت عطا فرمائی، وَخَلَقْنَاهُمْ ممن وفضلناہم ممن خلقنا تفضیلا، اور دنیا کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اس کو افضل بنایا، فضیلت عطا کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات سے بہتر ہے۔ لیکن یہ مخلوقات سے بہتر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو اللہ نے صرف مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہترین نہیں بنایا، اس کو تقویم کے اعتبار سے بھی بہترین بنا۔ لیکن انسان جب گرتا ہے ثم رددناہ فی اسفل سافلین، اللہ اکبر، پھر جب یہ گرتا ہے نا تو پھر یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا، یہ اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن کھونے پہ آئے تو یہ انسان ہی نہیں رہتا، یہ حیوانات کے برابر بھی نہیں رہتا، بلکہ حیوانات سے بھی کہیں نیچے چلا جاتا۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک خاص وجہ سے اللہ نے مقام عطا کیا، اس کو شعور دیا، کسی اور کے پاس یہ شعور نہیں، انسانوں کے پاس یہ شعور، اس شعور کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت دی، عزت دی، فرشتوں علم دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنوں کو ان کا ماتحت بنایا۔ لیکن عجیب انسان ہے، ڈھیریوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا پھرتا ہے، جڑی بوٹیوں کو پوج رہا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، مورتیاں پوجتا۔ اللہ اکبر، یعنی انسان نے اپنی قدر و قیمت کہاں کہاں، ثم رددناہ فی اسفل سافلین، اس کو بدترین یہ اسفل سافلین میں جا گرا۔ احسن تقویم تھا، اب یہ اوج ثریا سے یہ جو گہرائیوں میں گرا، یہ درمیان میں جو سفر ہے، یہ انسان نے اپنے کرتوتوں کے ساتھ کیا۔ اب اسے اپنی دنیا جیسے مرضی بنا لے، اس کی مرضی۔ مخلوقات، قرآن کہتا ہے کہ اس کو ہم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو شعور دیا، دل و دماغ دیا تاکہ یہ سمجھیں۔ تو جو سمجھتا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے شعور سے کام نہیں لیتا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں اس سے سنتے نہیں جو سننا چاہیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، ان سے دیکھتے نہیں۔ تو پھر جو اللہ نے جن فیکلٹیز کی وجہ سے، جن صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو تکریم دی تھی، عزت دی تھی، اشرف المخلوقات بنایا تھا، احسن تقویم دی تھی، بہترین انسان بنایا تھا، دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے اس کو چلنا سکھایا تھا، دو آنکھوں سے دیکھنا سکھایا تھا، کان عطا کیے تھے، ایک سمٹری عطا کی تھی، ایک شاندار وجود عطا کیا تھا، اگر یہ اس وجود سے، ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر یہ انسان تو نہیں ہے نا۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں اور ڈنگروں کی طرح ہیں، بل ھم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے اور دل میں ایک قلق ہے، اور ہر مسلمان کو ہوگا، جس نے سمجھا ہے اس کو ہے
اور جس کو نہیں سمجھ آئی وہ موج میں ہے، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ ہمارے ہاں جو قانون پاس ہوا ہے جس کا بہت شور مچا ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آج نہیں پاس ہوا، یہ 4 سال پہلے پاس ہوا، مئی 2018 میں پاس ہوا تھا، اور مئی 2018 میں قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا۔ سینٹ سے جو ایوان بالا ہے اس سے یہ قومی اسمبلی سے بھی پہلے پاس ہو چکا تھا۔ یہ بل پیش کیا گیا اگست 2017 میں، اور پھر پہلے سینٹ سے پاس ہوا غالباً مارچ 2019 میں، مارچ 2018 میں، یا جب بھی، وہ تاریخ مجھے یاد نہیں۔ پھر قومی اسمبلی میں آیا، قومی اسمبلی میں آ کے مئی 2018 میں وہاں سے پاس ہوا۔ جو لوگ آج شور مچا رہے ہیں، ایک تو اس پر ہم سب شکر کریں کہ کوئی شور تو مچا رہا ہے، چلے ابھی ہوش آ گیا، آ تو گیا۔ جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ تھے، بڑی عجیب بات ہے کہ جس وقت یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا اس وقت 2 خواتین نے اس کی مخالفت کی۔ ایک خاتون ممبر جس کا نام نعیمہ کشور، جو جمعیت علماء اسلام کی خاتون ممبر ہیں، اور دوسری سیدہ عائشہ۔ یہ 2 خواتین تھیں جنہوں نے اس وقت اسمبلی میں مخالفت کی، اور جمعیت علماء اسلام کے وہ ممبر بھی تھے جو مرد ممبر تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس کی مخالفت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء، بہت ساری دینی جماعتوں کے سربراہ سینٹ یا قومی اسمبلی کے ممبر تھے، بل پاس ہو گیا، اور آج کل سوشل میڈیا پہ ان کے ٹویٹس چلتے ہیں اور ان کی طرف سے پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ جو خود تھے اس میں، جو خود اس وقت قومی اسمبلی میں تھے، یا ان کی جماعت تھی، یا ان کے کوئی اپنے ممبر موجود تھے، یا وہ خود موجود تھے، وہ آج کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قانون پاس ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے سارے نمائندے سوئے ہوئے تھے، اور وہ جنہوں نے شور مچایا انہوں نے بھی شاید اس کی وہ گریوٹی سمجھی نہیں اس وقت جو آج لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس بل کے اندر کیا تفصیلات ہیں۔ جو لبرل طبقہ ہے ہمیشہ ہی علماء کی مخالفت کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے، علماء نے بل پڑھا کوئی نہیں ہے، ایکٹ پڑھا کوئی نہیں ہے، اور پڑھے بغیر یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں، 2-3-4 باتیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ میں پچھلے سال جب یو کے میں تھا، تو جب وہاں یہ ہوتی ہیں نا بحثیں کہ یو کے میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، کسی غیر ملک میں رہنا چاہیے کہ نہیں، کافر ممالک میں رہنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو مختلف دلائل کے دوران وہاں کے جو ہمارے مسلمان بھائی تھے انہوں نے سب سے مضبوط دلیل جو مجھے دی کہ وہاں نہیں رہنا چاہیے، میں حیران ہو گیا، اور وہ دلیل یہ تھی کہ یہاں کا قانون ہے کہ کوئی بھی لڑکا اگر سمجھے کہ میں نے لڑکی بننا ہے تو وہ درخواست دے کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، اور اپنی شناخت بھی تبدیل کروا سکتا ہے، اور وہ پھر باقی زندگی لڑکی بن کے رہ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی سمجھے کہ میں لڑکا ہوں، مجھے لڑکا ہونا چاہیے، تو وہ اپلیکیشن دے کہ میں نے لڑکا ہونا ہے۔ یہ اس وقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، قانون ہمارے ہاں پاس ہو چکا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہم بھی ماشاءاللہ بھولے بادشاہ بدھو،
پتہ ہی نہیں کسی بات کا. ہماری قیادت نے ہمیں بتایا، نہ لا میکرز جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کو چاہیے تھا بتاتے، کسی نے نہیں بتایا. اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں یار یہ تو بہت خوفناک بات ہے. پھر انہوں نے مجھے تصویریں دکھائی، یہ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت لڑکا، اس نے بعد میں اپلیکیشن دی کہ میں نے لڑکی بننا ہے. گورنمنٹ نے ان کی اپلیکیشن منظور کی، پھر یہ لڑکی بن گیا، پھر اس کی لڑکی بنے ہوئے کی انہوں نے تصویریں دکھائی. اور اس طرح کے بہت سارے کیسز انہوں نے مجھے دکھائے، اور میں یقین کرے میں نا دہل کے رہ گیا کہ یار یہ تو ہماری نسلیں تباہ کر دے گا، لہذا اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ یہ قانون ہو. وہ آج آ کے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہ قانون 2018 میں پاس ہو چکا ہے. ہم بھولے بادشاہ چپ کر کے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ پتہ کب چلا؟ 2 وکلاء ہیں اسلام آباد کے، ایک کا نام ہے حماد حسن اور ایک کا نام ہے عبد الرحمان. وہ 2 وکلاء کہتے ہیں کہ ہم نے جن دنوں یہ پاکستان میں پاس ہوا بل، ہم نے دیکھا کہ انہی دنوں انڈیا میں بھی ایک بل پاس ہوا. تو ہم نے وہ انڈیا والا بل دیکھا اور پاکستان والا بل دیکھا، تو صرف ایک فرق کے ساتھ کہ وہاں میڈیکل بورڈ کی شرط تھی اور یہاں میڈیکل بورڈ کی شرط نہیں تھی. اس ایک فرق کے ساتھ اس بل کے اور اس بل کے کامے اور فل سٹاپ بھی ایک جیسے، جو انڈیا میں پاس ہوا اور جو پاکستان میں پاس ہوا. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ کون سا قانون ہے، کہاں سے آیا ہے کہ جو انڈیا میں بھی بیک وقت تھوڑے عرصے کے فرق سے وہاں بھی پاس ہو رہا ہے، یہاں بھی پاس ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے ہم نے وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دے دی، ریٹ پٹیشن دائر کر دی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے. اس کو پیش کرنے والیاں یہاں سے تو 4 عورتیں ہیں، لیکن اگر یہ 4 عورتوں نے جنریٹ کیا ہے بل، تو یہ انڈیا کے بل کے ساتھ اس کی مماثلت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے صرف یہ ریٹ پٹیشن دائر کر دی، اور یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، اور وہ ریٹ ابھی تک لگی ہوئی ہے وفاقی شرعی عدالت کے اندر. اور یہ جو 20 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، یہ جو 20 ستمبر گزرا ہے اس دن اس کی سماعت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو وزارت انسانی حقوق نے وہ 2019 میں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، 2020 میں لگی. 2020 میں وزارت انسانی حقوق نے جو وہاں پہ جواب جمع کرایا، اب یہ ڈاکومنٹڈ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. اللہ کرے ہماری قوم کو سمجھ آ جائے. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ کوئی کانسپریسی تھیری نہیں ہے، یہ کوئی سازشی بات نہیں ہے، یہ علماء کے اندازے نہیں ہیں. وزارت انسانی حقوق نے وہاں پہ جو جواب جمع کرایا وفاقی شرعی عدالت میں، اور وہ جواب انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور وہ وفاقی شرعی عدالت میں بھی موجود ہے، لکھ کے جمع کرایا. اور وہ یہ جمع کرایا کہ یہ جو بل جمع کرایا گیا، یہ جو بل پاس کیا گیا ہے، یہ بل ہم نے اپنی طرف سے انیشیٹ نہیں کیا. پاکستان کی وزارت انسانی حقوق وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پیش کیا ہے. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ وہ جو کوئی معاہدہ ہوا تھا ایک، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وزارت انسانی حقوق کے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں یوگیا کارتا معاہدہ. یوگیا کارتا ایک شہر ہے انڈونیشیا کا. انڈونیشیا کے اس شہر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی پوری دنیا کے لبرلز کی. وہ اکٹھے ہوئے تھے فری سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، ایک سر جوڑ کے بیٹھے تھے لبرلز وہاں پہ پوری دنیا کے. اور پاکستان سے بھی ایک بڑا معروف نام آسما جہانگیر وہ بھی اس میں گئی تھی. اور اس وہاں پہ جو یوگیا کارتا میں طے ہوا تھا وہ یہ طے ہوا تھا کہ پوری دنیا میں اس طرح کے قوانین پاس کیے جائیں
کہ ہر فرد جس طرح کی زندگی گزارنا چاہے اس کو گزارنے کا حق دیا جائے. لہذا وزارت انسانی حقوق نے وفاقی شرعی عدالت میں جو جواب جمع کرایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، ہم نے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یہ جمع کروایا ہے. اور اس وقت کی جو وزارت انسانی حقوق کی وزیر تھیں، اور غالباً اس کا نام شیری مزاری یا کوئی اس طرح کا کوئی نام ہے، اس خاتون نے، اس کا بیان اب بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس نے شکر کیا کہ الحمدللہ پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا ہے اور ہم پوری دنیا میں 5واں یا 6واں ملک ہیں جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے. گویا ہم نے بڑا نمبر لے لیا ہے پوری دنیا میں، ہم نے تو بڑا جناب کام کیا کہ یہ قانون پاس کر. اور قانون کیا ہے؟ قانون کا نام تو یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر کے حقوق کا تحفظ کا بل ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بیچارے جو یہاں پھرتے ہوتے ہیں جن کو ہم تیسری جنس کہتے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہونے چاہیے. تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر بل پاس ہو گیا ہے تو مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ لہذا مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. وقت ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی بات جاری رکھوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت عطا فرمائی. تیسری جنس کے حقوق کا تحفظ. ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کہیں مخنث کیا گیا، کہیں خواجہ سرا کیا گیا. خواجہ سرا کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ اور ٹرانسجینڈر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پیش کرنے والے ہیں شاید ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ اس کے اندر ابہامات ہیں، اس کے اندر ابہام ہے. اور جس شک پر سب سے زیادہ اعتراض ہے لوگوں کو، علماء کو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ 18 سال کی عمر میں جا کے اس کو یہ لگے، اور کیسے لگے؟ انگریزی کے الفاظ ہیں سیلف پرسیپشن. وہ خود پرسیو کرتا ہے. پرسیو کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو خیال آتا ہے. 18 سال کی عمر میں جا کے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے والدین نے عورت لکھوا دیا تھا، میں تو عورت نہیں ہوں، لہذا وہ جا کے درخواست دے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں. تو نادرا والے پابند ہیں کہ وہ اس کو مرد کا سرٹیفکیٹ جاری کریں اور ساتھ مرد کا شناختی کارڈ بنا کے دیں، اور اس کے بعد وہ مرد کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کا نام ہوگا ٹرانسجینڈر میل. اور وہ ساری عمر وہ پہلے عورت تھی، اب وہ مردوں کے سارے کام کر سکتی ہے، کر سکتا ہے بلکہ. لہذا اگر دو لڑکیوں نے آپس میں شادی، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کا بل نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں لکھا تھوڑی ہے کہ یہ ہومو سیکشولیٹی کا بل ہے. مطلب صرف اتنا ہے کہ جب دو لڑکیاں آپس میں شادی کرنا چاہیں تو وہ ایک لڑکی جا کے درخواست دے دی کہ مجھے لگتا ہے میں لڑکا ہوں، لہذا میرا نام لڑکے کے طور پر رجسٹرڈ کر دیا جائے. وہ رجسٹرڈ ہو گیا، اس کے بعد وہ لڑکا جو اصل میں لڑکی ہے وہ دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لے. اسی طرح دو مرد آپس میں شادی کرنا چاہیں تو ایک کہے کہ مجھے لگتا ہے میں تو لڑکی ہوں، وہ جا کے اپنا لڑکی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے، اس کے ساتھ شادی کر لے. اس سے ہومو سیکشولیٹی، اس سے ہم جنس پرستی بنتی. لیکن میں یہاں جو آج گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ یہ اس لیے ساری بات اصل میں یہ ہومو سیکشولیٹی یا ہم جنس پرستی کو جو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کا بل ہے، وہ اس شک کی وجہ سے، وگرنہ پورے بل کے اندر حقوق کا تحفظ ہے کہ ان کو جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو رہنے کا تحفظ دیا جائے، ان کو نوکریوں کا تحفظ دیا جائے. اچھا ہے، سب کے حقوق ہونے چاہیے. لیکن جس بات پہ میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس کو سوچتے جائیے گا. اللہ نے قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے فرامین میں جن دو جنسوں کا ذکر کیا ہے وہ ایک مرد ہے اور ایک عورت. تیسری جنس ہے ہی کوئی نہیں. تیسری جنس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی شریعت کے اندر. تو ہم تیسری جنس کے حقوق کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں. اندازہ تو کریں، ان کو تیسری جنس قرار دے کے ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں الگ کر کے. ہاں کسی کو معذوری ہو سکتی ہے میڈیکلی، تو جس طرح کوئی نابینا ہو جائے تو نابینوں کو تیسری جنس قرار دے دیں گے،
کوئی گونگا ہو جائے تو گونگوں کو الگ کر کے آپ تیسری جنس قرار دے دیں گے. تو کسی کو جنسی معذوری اگر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تیسری جنس ہے. وہ مردوں اور عورتوں میں ہی شمار ہوں گے. جن کی شباہت مردوں والی ہے وہ مردوں میں شمار ہوں گے، جن کی شباہت عورتوں والی ہے وہ عورتوں میں شمار ہوں گے. البتہ وہ جن کو شریعت نے خنثی مشکل ہے، علماء نے اس کا نام رکھا خنثی مشکل، جس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے اس کو بطور معذور کے، جس طرح معذور اور طرح کے رہتے ہیں اسی طرح ایک معذور وہ ہے، اس کے بھی پورے حقوق ہیں، حقوق کا تحفظ. لہذا اس بل کے اندر جتنے حقوق کا تحفظ کی بات کی گئی ہے، نہ کسی عالم دین کو اعتراض ہے، نہ کسی عوام الناس میں سے کسی کو اعتراض ہے، نہ کسی وکیل کو اعتراض. اعتراض کس بات پر ہے؟ اعتراض اس بات پر ہے کہ کوئی عام عورت مرد بننے کے لیے اس کے پاس گنجائش موجود ہے، کوئی عام مرد اس کے لیے عورت بننے کے لیے گنجائش موجود ہے. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو عرض کی کہ وہاں میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار یہ بڑا خطرناک قانون ہے. تو میں اس پر پھر تھوڑی سی ریسرچ شروع کی، میں دیکھتا رہا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. پتہ چلا کہ امریکہ میں 16 مختلف قسم کی جنسیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. پھر اور پڑھا تو پتہ چلا کہ ایک اور جنس ہے، ایک اور مخلوق اس دھرتی پہ بستی ہے جو ہے انسان. آپ ذرا ویب سائٹ پہ جا کے، جو بچے انٹرنیٹ جانتے ہیں سارے ہی جانتے ہیں، وہ جا کے سرچ کریں آتھر کن یا ادر کن، اس کا تلفظ جو ہے OTHERKIN، ادر کن کے بعد آتھر کن بھی کہتے ہیں، ادر کن. وہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انسان نہیں لگتے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جانوروں جیسی زندگی گزاریں. وہ پوری سوسائٹی. لہذا وہاں کوئی بلیوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، کوئی کتوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور بڑی مزے کی بات ایک میں نے پڑھی کہ فلاں نامی ایک آدمی تھا، اس کا خیال تھا میں بلی ہوں، اور اس نے بلیوں جیسی زندگی گزاری، اور اس میں لکھا ہوا تھا وہ بڑی کامیاب زندگی گزار کے، اور پھر اس کی تفصیلات، اس کے حالات زندگی لکھے ہوئے تھے کہ اس نے اپنے ایک پڑوسی کو کہا کہ وہ اپنے دکان کے پچھلی سائڈ پہ میرا ڈربا بنا دے تاکہ میں چوہے پکڑا کروں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه فی اسفل سافلین انا للہ و انا الیہ. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کیا تھے یہ؟ کرمنا بنی آدم. اور لکھا ہوا تھا کہ وہ پھر اس پیچھے ڈربے میں رہا، اور وہ پھر بلی کی کامیاب زندگی گزار کے 2012 میں مر گیا. کامیاب زندگی بلی کی طرح بنایا تھا اللہ نے انسان. اسی طرح کتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں لوگ، کتوں جیسا بنایا ہوا. پوری سوسائٹی ہے ادھر کی. لہذا یہ ٹرانسجینڈر، اس پہ شور مچانا ہے تو مچا لو، نسلیں بچانی ہے تو بچا لو، وگرنہ پھر اس کا اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہاں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.